باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب معاشرت کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو اس سلسلے کی پہلی اصول کافی کی ایک معتبر حدیث جیسے کہ وارد ہوا ہے، عن سالم بن سهل قال قلت لأبي عبد الله علیہ السلام جعلت فداك من أي شيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن فقال من طينة الأنبياء فلم تنجس أبدا۔ سہل بن صالح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے مومن کی مٹی کس چیز سے پیدا کی، مومن کی اصل کس چیز سے پیدا کیا؟ فقال، امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، انبیاء کی مٹی سے، انبیاء کی اصل سے، لہذا مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوگا، یعنی مومن کبھی بھی کفر اور شرک کی پلیتی میں نہیں آتا ہے۔ تو اب یہاں مومن کی اصل خلقت کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن کی اصل کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کی اصل وہی ہے جو انبیاء کی اصل ہے۔ تو جو کہ انبیاء ان قسم کی غلاظتوں، کفر اور شرک کی غلاظت سے اور نفاق کی غلاظت سے پاک ہوتے ہیں، لہذا مومن کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر، شرک اور نفاق کی غلاظت سے پاک ہو۔ اب آتے ہیں ہم عام مومنوں کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مومن ہیں، ایمان ہوتا ہے ان کے پاس، کفر سے پاک ہوتے ہیں اور شرک سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں عام مومنین نمازی بھی ہوں، اگرچہ روزے دار بھی ہوں اگرچہ، تب بھی وہ ہم دیکھتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اصلاً تارک نماز ہوتے ہیں، تارک صوم ہوتے ہیں، اس طرح سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت پڑھنا چاہوں گا، دیکھیے گا۔ عن علی بن حسین علیہ السلام، امام سجاد علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں کی جو اصل ہے کیا ہے، اس اصل کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد کفار اور مشرکین کی اصل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا شاہد مثال ہے وہ یہ ہے کہ فخلط بین الطینتین فمن ھذا یلد المؤمن الکافر ویلد الکافر المؤمن ومن ھا ہنا یصیب المؤمن السیئۃ ومن ھا ہنا یصیب الکافر الحسنۃ۔ اب آخر میں اللہ نے جب عین مومن کو اس کی اصل سے پیدا کر دیا اور اللہ نے کافر کی اصل کو پیدا کیا، تو اب اس وجہ سے کبھی کافر سے مومن پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی مومن سے کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اسی اصل کی وجہ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ مومن کبھی گناہ گار ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر جو ہے اچھا انسان ہوتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اس میں آمیزش کی گئی ہے اچھی مٹی کی اور بری مٹی کی، تو بعض مرتبہ بری مٹی کی آمیزش کی وجہ سے اس مومن سے کبھی کبھار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ فقلوب المؤمنین تحن الی ما خلقوا منہ، تو ہمیشہ مومن اسی کو پسند کرتے ہیں جو اس کی اصل سے ملائمت رکھتی ہے، یعنی جو ایمان سے ملائمت رکھتی ہے۔ وقلوب الکافرین تحن الی ما خلقوا منہ، اور کافروں کا دل اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی اصل سے خلق کیے گئے ہیں، یعنی اس اصل سے جو کفر اور شرک کا اصل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔